وہ مجھے اسمبلی میں اس کا ذکر کرنا پڑا, اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ آج یہ فیٹف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی. اور میں بارہا انہیں کہتا رہا. خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے, ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے, لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں, کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں, این آر او کی کیا بات کرتے ہیں. آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑے, این آر او انفیکٹ ہے کیا؟ این آر او ریلیف کا نام ہے. این آر او ایک بچاؤ کا پروگرام تھا اور ایک اس کو اپنا وہ نجات کا ایک راستہ سمجھتے تھے, اس کی آڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. حیرانی کی بات ہے جب کوئی نیب کارروائی کرتا ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہوتی ہے تو تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے. جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا تو ہم اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے. تو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر کہ کئی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کس کو جرت ہوتی ہے ہم سے پوچھنے کی. اب دیکھیے یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں, نیب جو کہہ رہی ہے اس میں وزن نہیں ہے. آپ نیب کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, ان کے ہمراہ بابر اعوان بھی موجود ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نیب کا کوئی بھی ادارہ نیب کے تابع نہیں ہے. نیب کا بنایا قانون پاکستان تحریک انصاف کا تیار کردہ قانون نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ خواجہ آصف منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں. دو بڑی اپوزیشن جماعتوں نے فیٹف قانون میں نیب کے قوانین پر بلیک میلنگ کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے ذاتی مفاد تلاش کر کے ڈاکومنٹس منی ٹریل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر ایک جستجو کے بعد انہوں نے سال پرانا ریکارڈ 40 سال پرانا with ڈاکومنٹری ایویڈنس عدالت کے سامنے رکھا. عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا, اپنے آپ کو سرخم تسلیم کیا اور سارے شواہد دیے, سارا ایویڈنس دیا, اور عدالت نے اس کو تول کر انہیں واقعتاً صادق اور امین ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ راستہ ایک سب کے سامنے ہے, اسی راستے کو اپنانا مناسب ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں, وہ سیاسی انتقام کے پیچھے نہ چھپے, وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹریل ہے, یہ ایسٹ بنا, یہ ذرائع تھے, یہ آمدن تھی, ایسے بنا, تو بات ختم ہو جائے گی. آپ جواب بھی نہ دیں اور کہیں کہ سوال بھی کوئی نہ کرے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں, ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کچھ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ سے مزید بات کریں. تھینک یو شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 4 پوائنٹس پہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا. 5واں میرا ایک کامنٹ ہوگا اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو یہاں پیچھے نظر آ جائے گا, اور اس کا ٹائٹل ہے سائیکل آف منی لانڈرنگ. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد کو
اقامے میں جو سزا ہوئی وہ جائز نہیں ہے اور خواہ سزا ہو گئی. میں آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اقامہ اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور اسی کے لیے یہ سائیکل آف منی لانڈرنگ اس کی طرف ہی میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اقامہ ریزیڈنسی کو کہتے ہیں، ایک رہائشی پرمٹ کو کہتے ہیں، جو دو طرح کے لوگ لیتے ہیں. ایک وہ جو قابل فخر پاکستانی ہیں، محنت کش ہیں، باہر جاتے ہیں، ورک پرمٹ لیتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، اس کو اقامہ ملتا ہے، اور وہ پیسے کما کے باہر سے اپنے خون اور پسینے کی کمائی اور اپنے پیاروں سے دوری کی قیمت ادا کر کے وہ کمائی ہوئی دولت اس کو پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے بھیجتے ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. نہ اتنا قرض ہے ہمارے پاس، نہ اتنی پروڈکشن ہے، جتنا بڑا سرمایہ وہ باہر سے ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرز کی صورت میں. اس لیے ان پہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان فخر کرتے ہیں. دوسرا ہے مس یوز آف اقامہ. پہلے کو میں کہتا ہوں محنت کا اقامہ، دوسرے کو میں کہوں گا سیاسی اقامہ. یہ جو سیاسی اقامہ ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں میں اس سائیکل آف منی لانڈرنگ کے ذریعے. اگر آپ وہاں دیکھیں کہ نیچے آ جائیے اقامہ، جو مریم کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اقامے میں خواہ سزا دی گئی. یہ اقامہ جب ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فارن بینکس میں اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت، بیرون ملک اکاؤنٹس کھولنے کی اقامہ ملنے کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے. جب یہ اجازت ملتی ہے تو فیک امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ابھی شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا جو خواجہ آصف صاحب کے کیس کا، وہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کا وہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹریل جاتی ہے یہاں سے لوکل پیسے جو ناجائز کمائے ہوئے ہیں ان کو بیرون ملک جمع کرانے کے لیے. آپ وہاں سے درمیان میں یہ جو کالا کھانا ہے، آپ کا روپیہ مہنگا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال، آٹا، چینی، انڈا، مرغی یہ سارے مہنگے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ذرا نیچے آئیے گا، گرین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور قوم کی توجہ چاہوں گا. یہ کچھ پیسے، باقی پیسے تو یہ باہر نکال دیتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں ان کو رکھتے ہیں، لیکن کچھ پیسے ان میں سے یہ واپس لا کے یہ جو سبز پاک سرزمین ہے اس کے اندر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یہاں سے ناجائز کمائے ہوئے پیسے باہر بھیجے، باہر سے واپس منگوا کے کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. میں اس لیے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، I'll take up the next point then، کہ اس کا دوسرا فائدہ آتے ہیں اور پھر ان سے سوال نہیں ہو سکتے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو میرا پہلا نقطہ ہے. وہ وضاحت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ان بدقسمت معاشروں میں سے ایک معاشرہ، ملک تو خوش قسمت ہے، لوگ بھی خوش قسمت ہیں، ہے جس کی ساری منی، سارے وسائل چوری کے ذریعے سے باہر پہنچائے گئے. اب میں اس کو دوسرے پوائنٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جس طرح کے نواز شریف تھے، کیا پاکستان کے وزیر داخلہ جس طرح کے احسن اقبال تھے، کیا پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع جس طرح خواجہ آصف، میں نے پہلے ہی کہہ دیا محنت کا اقامہ اور ہے اور سیاسی اقامہ اور ہے. یہ جو پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں یہ جب اقامہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی انکشاف ہوا ہے، یہ جو تازہ کیس جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں، کہ جو تنخواہ ان کو ملی، آپ کو پتا ہے کہ دبئی جیسی جگہ، UAE میں کسی جگہ تنخواہ کوئی کیش میں یوں جا کے ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا، بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور چیک دیا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ چیک کے ذریعے سے ملتی ہیں. تو یہ جو پیسے ہیں وہ کیش کی صورت میں فرنٹ مین کو ملے، فرنٹ مین نے ایک اکاؤنٹ ان کا یہاں، ایک بیرون ملک، وہاں پیسے جمع کرائے. جب وہ پاکستان میں پیسے آ گئے تو کہا کہ یہ تو میرے جائز کمائی ہے، یہ تو میرے جائز پیسے ہیں، اور تنخواہ کیش نہیں ملتی. یہ طریقہ وہی ہے جو استعمال ہوا لوتھا کے کیس میں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے پیسے دیے اور وہ انکار کر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں دیے. یہ طریقہ استعمال کیا تھا اسحاق ڈار نے حدیبہ پیپرز ملز کے کیسز میں، اور قاضی فیملی کو بھی وہ لوٹ کے کھا گئے تھے بیرون ملک جا کے پاکستان کو لوٹنے کے بعد.
اب اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو سلمان شہباز صاحب کے اوپر مقدمہ ہے، جو شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ ہے، اس کا طریقہ واردات اور جو موجودہ مقدمہ ہے اس کا طریقہ واردات برابر ہے۔ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اصل میں یہ لوٹی ہوئی دولت پہلے ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے اور وہاں سے پھر واپس لائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک سہولت کاری قانون میں اس کو کہہ رہا ہوں جو بنایا گیا تھا۔ قانون کا نام تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992۔ قانون تو سارے اچھے ہوتے ہیں، جس طرح چھری ساریاں اچھی چھریاں ہوتی ہیں، کوئی ڈبل روٹی کاٹتی ہے، کوئی سیب کاٹتی ہے اور کوئی کیک کاٹتی ہے، لیکن جب وہ ڈاکو کے ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں گے ہم مس یوز آف اقامہ۔ میں آپ کو تیسرے پوائنٹ کا آخری حصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے 12 اپریل 2018 کو ہے، اس کا نام الیاس ابراہیم سلیم ہے اور وہ کبھی بھی پاکستان آ سکتا ہے اور پاکستان آ کے وہ بتائے گا کہ خواجہ صاحب کی کمائی بالکل درست ہے اور میں نے بالکل درست ان کو تنخواہ دی ہے، لیکن وہ قطری شہزادے کی طرح جب ان کو کہا گیا اس کو بلائیں، انہوں نے بلانے سے انکار کر دیا یا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک یہ الیاس ابراہیم سلیمان ہے کون، سلیم ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جس کا آف شور کمپنیز کا جو دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل نکلا تھا پینما والا، اس میں اس کی کئی کمپنیوں کا نام آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے جب لندن کے فلیٹس کی بینیفیشل اونرز باہر نکلی تو پتہ لگا آپ کو کہ ایک طرف بھائی کہتا ہے میرے نہیں ہیں، مریم کہتی ہیں کہ میرے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، تو وہ بینیفیشل اونر ہیں اس کی، وہ پکڑے گئے۔ یہ اسی واردات کا اور طریقہ واردات کا اور پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کا تازہ، اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نمونہ جو پیش ہوا ہے قوم کے سامنے۔ اب میں چوتھے اور آخری پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ بغیر کسی کارپوریٹ آفس کے، بغیر کسی بزنس کے کروڑوں روپے کا سودا چاول کی بوگس ایکسپورٹ کے ذریعے سے کیا۔ وہ جو چاول والا فرنٹ مین ہے اس نے، یہ جو تازہ کیس ہے اس میں خواجہ صاحب کے کیس میں، اور صرف چونکہ چاول ہے تو وہ کہتے ہیں یک دانہ چاول از دیگ۔ میں صرف ایک سال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک سال میں بغیر کسی جینوئن کارپوریٹ آفس کے، بغیر کسی جینوئن بزنس کے، اس بوگس کاروبار کے ذریعے سے 10 کروڑ روپے پہلے یہاں سے ادھر گئے، ادھر سے پھر منی لانڈرنگ کر کے وہ واپس اکاؤنٹ میں آ گئے۔ ایک اور متھ اس کو بھی آئیے توڑتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ایسٹس بیونڈ مین، یعنی اثاثے جو معلوم آمدن سے زیادہ ہوں، وہ کہتے ہیں جرم ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کہتے ہیں بزنس ایز یوزول ہے، ان کے نزدیک یہ ایک طرز زندگی ہے ان بادشاہوں کا اور ان کی اولادوں کا۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بہت سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے ماہانہ، وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرے اور وہ 1 کروڑ ماہانہ بینک میں ڈالے یا اس کی جائیداد بنائے یا اس کی دولت بنائے یا اس کے زیورات خرید لے بیگم کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی۔ اب یہ جو آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی ہے، یہ دنیا کے سارے ممالک میں جو آئین جہاں ہے، جہاں آئین نہیں ہے، جہاں ڈیموکریسی ہے، پریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ ہے، لیونگ بیونڈ نون مینز آف ریسورسز، یعنی آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ خرچہ کر کے زندگی گزارنا، پرتعیش عیاشی والی زندگی گزارنا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی لوگ، ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے محلات میں یہ پورا ٹبر شریف خاندان کا رہ رہا ہے۔ تو اسی لیے تو منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا، لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے، کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتوں آئیں۔
30 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 40 ਕੁੱਤੇ 25 ਨੌਕਰ 20 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ, कामे लीजा कित्थों आया? एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में कोई कानून से बड़ा नहीं है, कोई कानून से बाला नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि हम, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो दूसरों को कहते हैं इस्तीफा दो, अब तो सारे मुकर गए। अपने भाई को नहीं कहते इस्तीफा दो, अपने बेटे को नहीं कहते इस्तीफा दो, अपने घर के लोगों को नहीं कहते कि इस्तीफा दो। वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ सारे कारकुन साथ जाएंगे। कारकुनों पे तो कोई इल्जाम नहीं है, गरीबों के बच्चों को क्यों ढाल बनाते हो? इसलिए जिस पे भी सवाल उठे उसका आसान तरीका कानून और आपका आइन बताता है। तरीका यह है कि वो कानून और आइन की अदालत में खड़ा हो, अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात को झूठा साबित करे। ये चूंकि झूठ बोलते हैं इसलिए इमरान खान से एनआरओ मांगने के लिए कभी डाल बनाते हैं इस्तीफे को, कभी डाल बनाते हैं पीडीएम को, और कभी डाल बनाते हैं ये हमारे साथ जिसका शाह महमूद साहब ने जिक्र किया, फेटिफ की गुफ्तगू को। वैसे बाय द वे हम तीनों गवाह हैं उस कमेटी के मेंबर की हैसियत से, क्या गुफ्तगुएं करते थे। हर गुफ्तगू के बाद कहते थे कि अगर इस कानून के साथ नैब के दफ्तर पे ताला लगा के उसमें एल्फी डाल के चाबी आप नवाज शरीफ को देंगे तो हम आपको वोट देंगे। जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। शुक्रिया जी। मैं बस बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि सारी बातें हो गई हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि हमने ये देखा जिस तरह के शाह साहब ने और अवान साहब ने पूरी आपको इस ट्रांजैक्शन का और इस पूरे ऑपरेशन का बताया, इस नेटवर्क का बताया, कि हम यही देखते हैं कि बदकिस्मती से जो हमारे माजी के हुक्मरान थे उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की सहूलतकारी से अपनी नाजायज़ दौलत को मुल्क से बाहर ले गए, मुल्क को हरीब किया, आवाम को हरीब किया। आज जो आप अगर महंगाई देखते हैं या और जितने भी मसाइल हैं, हमारे माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में रही। अब कल जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि सेनेट का इजलास हो रहा है, और ये सेनेट का इजलास रिक्वेजिशन किया है अपोजिशन ने, और उनके जो 6 नुकाती एजेंडा है जो कि उनका है, हमारी तरफ से कोई एजेंडा आइटम नहीं है। इसमें एक बार फिर कोशिश की गई है कि किस तरह से जो पार्लियामेंट का फ्लोर है उसको इस्तेमाल किया जाए अपनी स्याकारियों को छुपाने के लिए, एक प्रोपेगेंडा शुरू करने के लिए, एक ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए जिससे कि ये जाहिर हो कि इनके साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है। लेकिन हम चूँकि तादाद में कम भी हैं, लेकिन हम वहाँ पे बैठे होंगे, हम जो ये एजेंडा है, हमारे सवालात होंगे और उनके जवाबात देने होंगे। प्रॉब्लम इनका ये है कि जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो बजाय इस सवाल का जवाब देने के, हमारे सवाल का जवाब बेशक न दें, लेकिन अदालतें या जो भी कानूनी इदारे हैं वो अगर आपसे सवाल करें तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कानून किसी का मातहत नहीं है, सब कानून के मातहत हैं, और उसका ना ओहदे और ना उम्र से ताल्लुक़ है। जो आपने किया है उसका जवाब जिस तरह के एक आम शहरी देता है आपको भी देना पड़ेगा। और हम कल सेनेट में यही इसके इनसे सवालात पूछेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये उसके जवाबात दें। गो के उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी चूँकि ये एक टेलीवाइज्ड सेशन होगा, सब कौम देखेगी, तो हम इनसे सवाल पूछेंगे और फिर आप देखिएगा कि इनके जवाबात क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपने कहा कि कानून जो है तमाम शहरियों के लिए बराबर है, आपने कहा, शिबली साहब ने भी कहा। सर, जहाँ सियासी इंतकाम का जो तासुर आता है उसकी वजह मैं पूछ रहा हूँ और आपका जवाब भी चाहिए। आप जितने भी जवाब मांगे जा रहे हैं नैब से, आपके मुखालफिन से मांगे जा रहे हैं। जब एक ऐसे पीएम के एसेट्स आते हैं आसिफ बाजवा साहब के, तो वो पीएम को मुतमईन करते हैं, नैब को नहीं करते। तो यहाँ पे फिर नज़र आता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो नैब को कंट्रोल करती है और सियासी इंतकाम करती है।
یہ فرق کیا آیا کیا نیب کی جگہ وزیر اعظم کو مطمئن ہونا کافی ہے یا نیب کو جواب دینا چاہیے تھا؟ نیب کو ان سے جواب مانگنا چاہیے تھا؟ بابر صاحب یہ آپ بابر میں اس کا جواب دے دوں جی. سر ایک ان سے چھوٹا سا ہے، یہ ڈائیگرام ان سے پوچھنا ہے یہ کس کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے یا آپ نے تیار کیا ہے؟ بالکل ورلڈ بینک کا قرضہ ہوتا ہے، ڈائیگرام سارے لوکل ہوتے ہیں. یا آپ کا بینک؟ اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے other than your lighter note اس کا شاہ جی میں عرض کر دیتا ہوں. دے دیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور جس کو نیب نے بلایا اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں جو نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، جو نیب کی پیشیاں بھگتاتے رہے ہیں، انہیں عمران خان نے پروٹیکٹ نہ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں. جس کی بھی کارروائی ہوگی، انہوں نے اگر پرائم منسٹر صاحب کو مطمئن کیا تو وہ ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے اور انہوں نے بڑا مناسب کیا کہ ان کی تسلی کروائی، ان کو مطمئن کیا. لیکن کوئی ادارہ اگر ان کا اس ادارے کے سامنے کیس ہوگا تو وہ پیش ہونے سے ان نے کب انکار کیا ہے؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ میں اسے بالا ہوں؟ کوئی بالا نہیں. تو جب یہ تھے وہ تو دیکھیے اس کو میں اور آپ کنٹرول نہیں کرتے. جب کوئی ادارہ ان کو یا کسی کو بلائے گا اس کو پیش ہونا ہے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کوئکلی کہ ثناء اللہ کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کمپلینٹ اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہر کوئی بھی پاکستانی شہری کوئی بھی جا کے اپلائی کر سکتا ہے کہ جی یہ جس طرح کے ہوتا ہے کہ جی ان کے یہی احساسیں ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. تو آئسولیشن میں کسی اخباروں کی نیوز پہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا. عباس شبیر صاحب سما سے. بابر صاحب لنڈن فلیٹس میں مریم نواز کو کام ہوئی ہے جس کے جج جو ہے وہ محمد رشید تھے، لیکن مریم یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ارشد ملک ہمارے گھر آئے، نواز شریف سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ بہت زیادتی کی ہے، حالانکہ مریم کو اس کیس میں سزا نہیں ہوئی. اور شاہ صاحب سے بھی اگر ساتھ ہی کنٹینیو کر لوں ایک سوال. شاہ صاحب مذاکرات ماضی کے اندر بھی ہوتے رہے، آپ کہتے ہیں NRO نہیں دینا، تو کون سا ایسا فورم ہوگا اور کون سی ایسی بات ہوگی جہاں سے انیشیٹ ہوں گے مذاکرات؟ کیونکہ آپ کو اپوزیشن کی ڈیمانڈ کو پتہ ہے کہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک مناسب فورم، آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری ساورنٹی میں آپ بلیو کرتے ہیں، اپوزیشن ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا مناسب فورم ہے جس میں سب کی نمائندگی ہے، اس فورم کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات پہ تب آئیں گے جب عمران خان صاحب مستعفی ہوں گے اور تب مذاکرات کا آغاز ہوگا. اب یہ تو ایک ایسی شرط ہے کہ جس سے وہ خود ظاہر کر رہے ہیں اپنا ارادہ کہ مذاکرات سے وہ کترا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاحات چاہیے، جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، اسپیکر دعوت دیتے ہیں کہ آئیے الیکٹورل ریفارم سے بات کر لیتے ہیں، تو آپ وہ دعوت قبول نہیں کرتے جی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں کرتے. گفتگو کی آپ شرائط ایسی رکھیں 31 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بھائی 31 جنوری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے، کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے. تو آپ اپنا فیصلہ کیجئے. آپ نے تو آپ دیکھیں کل کیا ہوا. کل دیکھیے اتنی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ کل تو ان کا جو پورا PDM کا بیانیہ تھا وہ PDM کی ایک جماعت نے دفن کر دیا نا، پاش ہو گیا. اور ایسا تیر چلا اور ایسا نشانے پہ لگا کہ پاش کر دیا. استعفے. اگر آپ استعفے دینے میں سنجیدہ ہیں، جو کہ نہیں ہیں، ظاہر ہو گیا. اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اسمبلیوں سے باہر جانا چاہتے ہیں نا آپ. تو اگر اسمبلیوں سے باہر جانا آپ کو مقصود ہے تو پھر ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں لے رہے ہیں؟ پھر سینٹ کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تضادات ہیں.
تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ استعفے دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ قوم کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں. نمبر 2 دوسری شرط لگا دی لانگ مارچ. 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا, دمادم مس کلندر ہوگا. ہم آج کہہ رہے ہیں 31 کو استعفیٰ تو نہیں آئے گا, اور آپ نے پھر لانگ مارچ کو مشروط کر دیا نواز شریف کی واپسی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے جو پی ڈی ایم کے 2 بنیادی نقطے تھے جس پہ ساری انہوں نے اپنی کیمپین بلڈ کی, در حقیقت کل اس کو دفن کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیے. بابا صاحب کو ارشد ملک والا رپلائی کرتے ہیں. پینڈنگ کیس ہے, اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. سب ایک تو یہ بتا دیں کہ آج دو استعفے آئے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کرائے, وہ تو مکر ہی گئے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں, تو باقی بھی اسی طرح کے ہوں گے. بابر مان صاحب, میرا آپ سے یہ کویشچن ہے, جس طرح آپ نے کہا یہ ڈائیگرام سارا آپ نے بتایا, جو لاسٹ پریس کانفرنس سے شہزاد اکبر صاحب نے دی تھی, انہوں نے ایک پورا چارٹ دیا تھا. کس کے اکاؤنٹ میں سے ادھر گئے ہیں, کس نے جمع کروائے ہیں, پاکستان میں کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جہاں تک استعفوں کا آپ نے ذکر کیا, 2 استعفوں کا بالکل اسمبلی سیکریٹریٹ میں آئے, اسپیکر صاحب نے ان کو دعوت دی. ایک پروسیس ہے کہ وہ تصدیق کر سکیں کہ واقعتاً یہ ان کے دستخط ہیں اور ان نے اپنی ایما پہ دیے ہیں کہ نہیں. ان کی اپنی ہی قیادت مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں. بھائی وہ آئیں گے تو منظور کریں گے نا, وہ اگر آئیں گے نہیں تو منظور کیسے ہوں گے؟ اگر ان میں یہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں مستعفی ہونا تو ابتدا کر لے نا. اگر مسلم لیگ نون, چلے پیپلز پارٹی کا تو ارادہ نہیں ہے, وہ تو واضح ہو گیا نا کہ پیپلز پارٹی نے کل بتا دیا ہے کہ استعفیٰ دینا ان کا ایجنڈے میں نہیں ہے, لانگ مارچ پر ابھی وہ تیار نہیں ہے, وہ تو انہیں کہہ دیا. اب مسلم لیگ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے استعفوں پہ, تو اس سنجیدگی کا پہلا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ ان 2 صاحبان کو کہیں کہ بھئی تم تو مستعفی ہو جاؤ نا, تو اس سے کم از کم آپ کی سنجیدگی اور سیریسنس ظاہر ہو جائے گی. دیکھیں جو استعفوں کے لیے, میں باقی بات کر دیا انہوں نے, استعفوں کے لیے 2 کانسٹیٹیوشنل آپشن ہیں مستعفی شخص کو. میں نے جو کہ ہیٹرک بنائی ہوئی ہے استعفوں کی, لا منسٹر کے طور پہ, پھر سینیٹر کے طور پہ, اور پیچھے بھی دیا تھا استعفیٰ. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مستعفی شخص کو جا کے جو اسمبلی کا اسپیکر ہے یا چیئرمین ہے اس کے پاس پیش ہونا پڑتا ہے. جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں چلے جائیں اسد کیسر صاحب کے پاس پیش ہو جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر لے کے وہاں بھجوائیں اور پھر ان کو پوچھا جائے گا. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی نے 2013 کی پارلیمنٹ میں سے استعفے دیے تو 1 منظور ہوا, باقی نہیں ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جاوید قائد اگر ان کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں, اگر شہباز شریف سے ملنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ کے وہ جائیں واپس اور جا کے ایک دفعہ استعفے والا معاملہ حل کریں, ورنہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے کہ یہ استعفے انہوں نے مذاق بنایا ہوا. آپ نے ابھی جس طرح آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا, جی آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا, تو یہ ذرا صرف بتا دیں قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ یہ مطلب جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ کتنی اماؤنٹ ہے جو ملک سے باہر گئی اور کتنی واپس آئی ہے, اور اس کے نہ آنے کی وجہ اور ادھر جانے کی وجہ تو سمجھ آ گئی کاما, اور اس کے اوپر نہ وہ جو واپس اگر پیسہ نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ. آخری حصہ اس کی میں بات کر لیتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا بہت زبردست بات کی کہ جو منی لانڈرڈ شدہ پیسے پاکستان کے اندر سے ناجائز کک بیک, کمیشن اور رشوت کی کمائی باہر جب لے جائی گئی تو وہ واپس کیوں نہیں آئی. اس کا ثبوت اس وقت سامنے آیا تھا جب پیناما کیس میں ملک کے 5 اداروں نے کھڑے ہو کے آخری عدالت کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا تھا کہ ہم سے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا, یہ کیس ان کے اپنے ایک دوسرے کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا کسی کے خلاف. اصل بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ سے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو خود کلیئر ہے, خود صادق اور امین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے مطابق. اس لیے اس کے دور میں اب منی لانڈرنگ کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. اس وقت جو پریشانی ہے ان لوگوں کو ہے جن کے کیسز میں
ट्रायल चलना शुरू हो गया, किसी में चार्ज फ्रेम हो गया, किसी में एविडेंस आना शुरू हो गई है। ये सवाल, इसका जवाब दूसरा जो है वो ये है कि कुछ अरसे बाद मेरा ये ख्याल है, मैं जो एहतसाब के केसेस की स्पीड है आपसे इत्तफाक करता हूँ, सारी कौम का एक ही कहना है कि रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। लास्ट क्वेश्चन जी मुगल साहब। अच्छा वो जी मैं मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट कुछ दिनों बाद एक्सपायर होने वाला है जी, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इस पासपोर्ट को मंसूख करेगी या उसको इजाजत देगी, नवाज शरीफ की क्या पोजीशन होगी? उसको पाकिस्तान लेके आएंगे और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू। 3 इसके हिस्से करके जवाब देते हैं। पहला ये है कि जो ही उनका पासपोर्ट एक्सपायर करेगा, उसके नतीजे में कैंसिल होगा, या वो पाकिस्तान में वापस आएंगे, आके वो कहेंगे कि मुझे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जाए। अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुल्क में अपनी बेटी के कहने के मुताबिक, जो कहती हैं बहुत बहादुर है मेरे अब्बा, सारी बच्चियां कहती हैं कि हमारे अब्बा बड़े बहादुर हैं, तो बहादुरी का उनको सबूत देने का मौका मिल रहा है। दूसरा ये है कि जब उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे, तो फिर इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट, ये इंग्लैंड है जहां पे हर इलीगल इमिग्रेंट को वापस जाना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर वन, जिसने जो असाइलम सीकर हो। ये असाइलम सीकर नहीं है। दूसरी जो फर्क है वो ये है कि एक कुछ भाई वीरू भाई पटेल या इस तरह का कोई नाम है, पहला नाम मैं भूल रहा हूं, इंडिया के, उनको कोई 1.5 महीना पहले इंग्लैंड ने वापस भेजा है। इसलिए वापस भेजा है कि वो कॉन्विक्ट थे, इन्होंने पाकिस्तान की अदालत की दी हुई सजा पूरी करनी है। ये तो गए थे बहाना लगा के बीमारी का, बीमारी तो वहां आपको मिली नहीं और उसमें से सैरो सियाहत निकलती रही है। इसलिए उन नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला रह गया, वो है पाकिस्तान की अदालत में वापस आए, सरेंडर करें, पेश हों और मुकदमा लड़ें। शासन ये फरमाइएगा कि पॉलिटिकल वर्कर हमेशा सियासतदान में रास्ता तलाश करते हैं, रास्ता बनाते हैं। इस वक्त जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक की सूरत है, क्या वो संजीदा? ये तो क्या सराहियाँ हैं, हकीकत क्या है अभी कुछ कहना कबल वक्त है। देखिए हकायक सामने आ जाएंगे, कोई चीज़ आपसे छुपती तो नहीं है। देखिए बैकडोर, हमारे तो उनके साथ कोई राब्ते नहीं है। और देखिए बैकडोर की ज़रूरत क्या है, जब हम कह रहे हैं कि एनआरओ और एहतसाब के अमल से हटकर नेशनल इश्यूज पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अपना एजेंडा रखें, अपना एजेंडा पार्लियामेंट के मेज पर रखें, हम बात करने को तैयार हैं।